نے قبلہ لکھا کہ جنگ احد ہوئی، احد کے بعد جب جنگ خندق ہوئی ہے تو جنگ خندق میں رسول نے فرمایا ہے کوئی، یہ ہے کوئی کیوں کہا؟ ہے کوئی اسی لیے کہا کہ کل کوئی یہ نہ کہے مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ نعرہ حیدری، مجھے موقع ہی نہیں، اگر موقع ملتا تو دیکھتے۔ رسول نے عجیب کام کیا ہے خندق میں اور خیبر میں۔ خیبر میں کیا کیا تھا کہ تمام اپنی فوج کو کہا کہ اپنی بیویاں لے کے چلو، بیویاں۔ رسول بیویوں کو کیا ضرورت ہے؟ جناب سلمان نے پوچھا یا رسول اللہ بیویوں کو کیا ضرورت ہے؟ کہا سلمان جب ہر جنگ سے آتے ہیں تو اپنی بیوی کو بتاتے ہیں یہ علی نے جنگ تھوڑی جیتی تھی، میں نے یہ علی نے جنگ تھوڑی جیتی تھی، یہ میں نے جیتی تھی۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جاؤ اپنے شوہروں کو دیکھو تو جا کر، اور جنگ اور دوسرا جنگ خندق میں کہا ہے کوئی جو اس کے مقابلے میں جائے، ہے کوئی؟ علی کھڑے ہو گئے، دوسری مرتبہ کہا ہے کوئی جو اس کے مقابلے میں جائے، پھر علی کھڑے ہو گئے، اور تیسری مرتبہ کہا رسول نے ہے کوئی جو اس کے مقابلے میں جائے، جو جائے گا میرا بھائی، میرا وصی، میرا وزیر، میرا خلیفہ۔ اب پتا چلا دو کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھو میں وہ جملے نہیں کہوں گا جو تاریخ میں ہیں، کہ منبر سے رسول کی توہین نہ ہو جائے، جو انہوں نے کہا میں نہیں کہنا چاہتا۔ دیکھو اس کو بھیج رہا ہے، اسے واپس تھوڑا ہی آئے گا، اس کو تو میں جانتا ہوں۔ نعرہ حیدری، اس کو تو میں جانتا ہوں، عالم جاہلیت میں میں اس کے ساتھ تھا، بڑا جملہ کہہ دیا خود نے، عالم جاہلیت میں میں اس کے ساتھ تھا۔ جب ڈاکو نے حملہ کیا تو اس نے اونٹنی کے بچے کی ٹانگ پکڑ کر ان کی حملے کو پسپا کیا تھا، یہ علی جا رہا ہے واپس آئے گا۔ اور خدا کی قسم یہ الفاظ جب سنے تو رسول نے علی کو کہا یا علی حل سمعت ما قال، یا علی آپ نے سنا جو ان دونوں نے کہا؟ توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستو، یا علی آپ نے سنا جو ان دونوں نے کہا؟ قال سمعت کما سمعت، یا رسول اللہ میں نے ایسے ہی سنا جس طرح آپ نے سنا۔ توجہ چاہ رہا ہوں یا علی آپ نے، میں نے ایسے ہی سنا جس طرح آپ نے سنا۔ اور میرے دوستوں میرے بزرگوں، ارے اس سے رہا نہ گیا، کھڑا ہو گیا اور کہا یا علی تو اس کے مقابلے میں جا رہا ہے، پھر واپس بھی آئے گا یا نہیں؟ تو علی نے قسم کھا کر کہا کہ خدا کی قسم مجھے رسول کی بات پر یقین ہے۔ مجھے رسول کی ذات پر یقین ہے، اگر واپس نہ آؤں گا تو اس کا وارث کیسے بنوں گا؟ اب ایمان سے بتاؤ اب لشکر کی کیا حالت ہوئی ہوگی جو پہلے ہی ڈر رہے تھے۔ اب جو اس نے بتایا تو جو کچھ ہمت تھی وہ بھی گئی۔ مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے، علماء کے سامنے، بزرگوں کے سامنے میں نہیں کہہ رہا، سورۃ احزاب کی 18ویں اور 19ویں آیت کہہ رہی ہے، صرف ترجمہ کروں گا، حقائق بیان کروں گا۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، میرے حبیب اللہ یقیناً اس کو جانتا ہے جو لشکر کو بزدل بناتا ہے۔ نوجوانوں بات ہوگا، میرے حبیب یقیناً قد یعلم اللہ المعوقین منکم، میرے حبیب یقیناً خدا اسی کو جانتا ہے جو لشکر کو وہاں سے روکنے کے لیے منع کرتا ہے، جو لشکر کو منع کرتا ہے میدان جنگ میں جانے کے لیے، اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ بل قائلین لاخوانہم ہلم الینا ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور اپنے بھائی بندوں کو کہتا ہے ادھر آؤ،
ہمارا لڑنے سے کیا واسطہ؟ ہمارا تو کھانے سے واسطہ. ہمارا لڑنے سے کیا واسطہ؟ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. اشیحۃ علیکم فاذا جاء الخوف رأیتہم ینظرون الیک تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت. میرے حبیب جب ان کا ان پر خوف طاری ہوا ہے، ابھی تو ان کو دیکھ، یہ آپ کو اس طرح دیکھ رہے ہیں اور اپنی آنکھیں اس طرح پھیر رہے ہیں جس طرح مرنے والا پھیرتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، آخری جملہ سننا جس پر آج کا نتیجہ ختم ہوگا. جو لشکر کو منع کرتا ہے اور اپنے بھائی بند کو کہتا ہے کہ ادھر آؤ، وہ میدان جنگ میں کم ہی آتے ہیں. اشیحۃ علیکم، ان کا غصہ آپ پر ہے. کیوں لے کر آئے؟ وہ بخیل ہیں آپ پر، ان کا غصہ آپ پر ہے. جب ان پر خوف آ جاتی ہے تو تو ان کو دیکھ، وہ تمہیں اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح مرنے والا اپنی آنکھوں کو پھیرتا ہے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ. اور میرے حبیب کیا کروں میرے دوستو، آیت ہے قرآن کی، اس لیے مجھے ترجمہ کرنا پڑتا. یہ اگر میں پڑھ کر چلا جاؤں، جس کے دل میں تھوڑی سی محبت ہوگی اسلام سے، اگر وہ علی کے دروازے پر نہ آیا تو پوری زندگی نہ آئے گا. جو میں ترجمہ کر رہا ہوں کیا فائدہ ذهب الخوف، اور میرے حبیب جب خوف چلا جاتا ہے سلقوکم بألسنة حداد، تو آپ سے تند زبان میں بات کرتے ہیں، آپ سے توہین کی زبان میں بات کرتے ہیں، سخت زبان میں آپ سے بات کرتے ہیں. آپ سے زبان سے تو بات کرو میرے دوستو. کتنا بڑا جملہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ آپ کی توہین کرتے ہیں، بد زبانی استعمال کرتے ہیں، بد زبان استعمال کرتے ہیں آپ کے بارے میں. کیا اسی زمانے میں میں تھا جو ساتھ تھے؟ اور مجھے کیا پتا کہ کون تھا؟ مجھے کیا پتا کہ کون تھا؟ تاریخ کو کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ اشیحۃ علی الخیر، میرا حبیب وہ خیر کی طرف تو جائیں گے ہی نہیں. خیر کی طرف تو جائیں گے نہیں، خیر سے تو ان کا تعلق ہی نہیں، خیر سے تو ان کا تعلق نہیں. وہ خیر سنو، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے اب ہے نتیجہ، اب ہے نتیجہ. علماء کی موجودگی میں، مسلمانوں کی موجودگی میں قرآن پڑھ رہا ہوں میرے حبیب. اشیحۃ علی الخیر، وہ خیر پر بخیل ہے. اولئک لم یؤمنوا، میرے حبیب انہوں نے پہلے دن سے ایمان لایا ہی نہیں. بڑا نہیں میں نے کہا تھا سارے مل کر نعرہ لگائیں گے، اتنا بڑا جملہ، نعرہ حیدری. نہیں قبلہ، نہیں سنو اصل مقصد کیا ہے آیت کا؟ اولئک لم یؤمنوا، میرے حبیب انہوں نے پہلے دن سے ایمان لایا ہی نہیں، پہلے ہی دن سے. ابھی تو زبان سے بات کرو میرے دوستو. انہوں نے پہلے دن سے، آج نہیں. یہ تو خندق اور خیبر تو ہو رہی ہے مدینے میں، لیکن میرے حبیب یہ تو پہلے دن سے مومن نہیں، یہ تو پہلے دن سے مومن نہیں. فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَذَلِكَ كَانَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اللہ ان کے تمام اعمال کو رائگان کر دیا. اللہ نے ان کے تمام اعمال کو رائگان کر دیا، اور اللہ پر یہ آسان ہے کہ ان کے اعمال کو رائگان کر دے. اب نمازوں کو نہ دیکھیں، حج کو نہ دیکھیں، ساتھ کو نہ دیکھیں، دیکھیں یہ کہ گستاخ رسول کون ہے. اپنے دائرے میں خاموش رہ. میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے تو قرآن سے حقائق بیان کیے ہیں. میں نے کبھی نہیں کہا، میری تقریر تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہوتی ہے، میں کچھ نہیں کہتا، جو قرآن میں ہے میں وہی کہتا. اب یہ جب زمانہ آ گیا کہ بھائی شیعہ قرآن نہ پڑھیں، یہ تو زمانہ نہیں آ سکتا، یہ زمانہ نہیں آ سکتا.
یہ زمانہ نہیں آ سکتا. ہر سال گاؤں کے گاؤں شیعہ ہوتے ہیں. ارے 10 دن میں 11 مہینے 20 دن تمہارے 10 دن میرے. 11 مہینے 20 دن تمہارے, اس میں بھی تو گالیاں دیتا ہے. ہم گالی نہیں دیتے. ارے گالی کو گالی کیا دیں گے؟